اور حکم ہوا ہے رسول پاک آپ یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ کبھی آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ آیتیں، یہ صورتیں اسی لیے اتری۔ اب پھر اگر آپ یہاں پوچھیں گے کہ اللہ جب حفاظت پر ہے رسول کے، پھر جادو آپ کے اوپر کیسے ہوا؟ کفار مکہ کے ذہن و دماغ پر جو ہے جالے بن چکے گئے تھے، اس لیے شاید وہ عقل سے اور دماغ سے کچھ نہ سوچ سکے اور وہیں سے الٹے قدم چلے۔ یہ ہے میرے رسول کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ اور میں مثال بتاؤں آپ، مدینہ طیبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، یہاں کئی منصوبے ہوتے رہے، پلاننگ ہوتی رہی۔ ایک بار ایک دعوت میں حضور کو طلب کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدعو کیا گیا، حضور وہاں تشریف لے گئے، لیکن ان کی منصوبہ یہ تھا، دیوار کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھا تھا انہوں نے، اور وہ پتھر حضور کے اوپر گرانا چاہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے تو اوپر سے وہ پتھر گرانے کا ان کا منصوبہ تھا۔ یہ یہودی تھے۔ اللہ رب العزت نے فوراً وحی کے ذریعے سے ارشاد فرمایا، اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس جگہ سے فوراً اٹھیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مجلس سے پہلے اٹھے، پھر پتھر گرا، حضور کو ایک خروچ بھی نہیں آئی۔ اللہ حفاظت پر مامور ہے۔ باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یعنی تکلیفیں پہنچی ہیں، جیسے طائف کے میدان میں حضور پر پتھر پھینکے گئے، احد کے میدان میں حضور پر لوہے کی خود پھینکی گئی جس سے حضور کے 2 دانت شہید ہوئے، یہ سب کیا اگر اللہ حفاظت کر رہا تھا تو پھر یہاں کیوں نہیں؟ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک آنے والے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے بھی درس عبرت ہے، نمونہ عمل ہے۔ اگر ہمارے آج دانت ٹوٹتے، ہمیں اگر زخم ہوتا یا ہو بھی رہا ہے تو ہم کسے دیکھ کر کے تسلی کریں گے؟ کس کو دیکھ کر تسلی کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب تکلیفیں آتی ہیں تو ہم بیان رسول اللہ کی ذات کا کرتے ہیں۔ اے انسان، اے مسلمان، دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان مشقتوں سے گزرے ہیں، ان کی زندگی کو یاد کر اور اپنی تکلیفوں کو ہلکا سمجھ۔ تو جو تکلیفیں حضور کو پہنچی ہیں وہ امت کے درس کے لیے ہے، امت کے سبق کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حضور کی حفاظت پر ہے۔ کئی معاملات ہوئے، زہر دیا گیا، سحر کیا گیا، جادو بھی کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا، اور ایسا سخت ترین جادو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس یا آپ کے بال مبارک یا کچھ چیزیں لے کر کے جادو کر کے آپ کے شکل جیسا پتلا بنا کر کسی کنویں میں لٹکا بھی دیا گیا تھا، سخت ترین جادو کیا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخار زدہ ہو گئے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ بھی بتایا کہ جادو کیا گیا ہے۔ ایک صحابی رسول کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، وہ رد سحر جادو کی کاٹ جن کو سکھایا گیا تھا، تو وہ صحابی گئے اور سیدھے اسی جگہ سے اس پتلے کو اٹھائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سورتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق والی، قل اعوذ برب الناس والی، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور حکم ہوا ہے رسول پاک آپ یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ کبھی آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ آیتیں، یہ صورتیں اسی لیے اتری۔ اب پھر اگر آپ یہاں پوچھیں گے کہ اللہ جب حفاظت پر ہے رسول کے، پھر جادو آپ کے اوپر کیسے ہوا؟ میرے عزیزو، یہ اسی لیے ہوا کہ امت پر جب ہو تو اپنے نبی کو یاد کرے اور یہ صورتیں پڑھ لیا کرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا، جادو کے ذریعے سے ختم تو نہیں کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابتلا اور آزمائش کے دور سے گزارا گیا، یا امت کے لیے درس اور سبق بنا کر، نمونہ عمل بنا کر کے گزارا گیا، بس اتنی سی بات۔ اب آئیے جو اعتراض ہے اس بات کو میں کہتا ہوں۔ سب کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے میرے رسول کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا، سب سے پہلا عقیدہ۔ آج کے زمانے میں کچھ یہودی، کچھ ہندو اور کچھ ہم میں کے موجود باطل فرقے، تینوں یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، سبوں نے ملا کر کے ایک عقیدہ گڑھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھار بھول جاتے تھے، یا معاذ اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مرغی سوار ہوتی، فیٹس آتی، پھر کبھی یہ کہتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے ہوش ہوتے اور ان کی زبان سے کچھ نہ کچھ الفاظ نکلتے، اس کو مسلمانوں نے قرآن بتایا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں ڈال کر کے شک و شبہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو رسول کے اوپر ایسے ایسے حالات آتے تھے۔ ظالموں، ایک بھی جگہ کہیں سے ثابت کر دو
کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی کوئی بیماری تھی، کوئی بیماری. قرآن میں جگہ جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہیں، شاعر ہیں، ساحر ہیں. نہ حضور نے کبھی شعر و شاعری کی، نہ کبھی جنون بے ہوشی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی غفلت میں آئے. کبھی نہیں، کبھی نہیں. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھا. ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، رسول وہی ہے جو گناہ سے پاک ہے. گناہ کرنے والا رسول کا ہمارا عقیدہ ہے معصوم ہونے کا. معصوم کا مطلب کیا ہے؟ گناہ نہیں کرنے والا نہیں، بلکہ جو گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اسے معصوم کہتے ہیں. اولیاء بھی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اولیاء کو معصوم نہیں کہتے. معصوم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسا کیا کہ وہ گناہ کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں. فرشتے معصوم ہیں اور نبی معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. ہم اپنے بچوں کو بھی معصوم نہیں کہہ سکتے. یہ عقیدہ سمجھ کر کے چلے اہل سنت و جماعت کا. ہمارا عقیدہ یہی ہے، انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اولیاء کرام محفوظ ہیں گناہوں سے. محفوظ ہونا الگ ہے، معصوم ہونا الگ ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ان دریدہ دہن لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. ابھی ایک پنڈت نے یہ بات پھیلائی سوشل میڈیا پر کہ قرآن کوئی چیز ہے نہیں، یہ رسول کے اوپر دورے پڑتے تھے، اس وقت وہ بولتے تھے تو یہ لکھے جاتے تھے. تجھے اس ظالم کو میں چیلنج کرتا ہوں، تیرے خیال کے مطابق دورے پڑنے پر جو بولا وہ قرآن بنا جس کا جواب 1400 سال سے کوئی لا نہیں سکا. پھر تیرے گمان کے مطابق تو سوچ کر کے بتا کہ اگر بغیر دورے کے وہ بتائیں تب تیرے جواب کا کیا حال ہوگا. معاذ اللہ رب العالمین. ہمارا کوئی عقیدہ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ان ظالموں کو میں کہتا ہوں تم نے اگر یہ گمان بنا رکھا ہے کہ دورے پڑتے تھے اور اس وقت، میں کہتا ہوں آؤ اسی کا جواب لے کر کے آ کے دے دو. قرآن پاک ذرا برابر عقل سے کام لیتے، یہ جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہو اسے قرآن کی حقانیت کا کیا پتا. ظاہر سی بات ہے میں سخت اور تیکھے جملے اسی کے لیے کہتا ہوں جو میرے نبی کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا. ہمارا اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں کوئی نرمی ان کے لیے نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھونکتے ہیں. میرے عزیزوں، ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے، نرمی سے بات کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ تم نرمی اختیار کرو اللہ اس کے رسول کے معاملات میں، ہم بھی نرمی اختیار کرتے ہیں. لیکن جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایسے جملے کہتے ہو، میں آؤ بتاتا ہوں. سوچا ہوتا قرآن کے متعلق جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہی قرآن جس میں ایسے ایسے غیب بتائے گئے ہیں جس کا اور جو غلاظت کھائے تو اس کی زبان سے. پھر میں ایک سخت جملہ یہ بھی کہتا ہوں، بعض کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک اختلاف ہوا تھا، بہت عجیب و غریب اختلاف ہے. کتاب میں نے پڑھا، پہلی بات میں تو ہنسی بھی آئی لیکن حقیقت ہے. یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں علماء کی دو جماعتیں اس بات پر اختلاف کر گئی کہ انسان کا منہ افضل ہے، انسان کا منہ جس سے وہ بولتا ہے یہ افضل ہے یا پھر پیخانے کا مقام افضل ہے جہاں سے غلاظت نکلتی ہے. تو اس پر اختلاف ہوا. تو بعضوں نے کہا کہ نہیں، منہ افضل ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ساری چیزیں اچھی. بعض علماء نے کہا، جاہلوں کی بات نہیں کر رہا اور نہ میں لطیفہ سنا رہا ہوں، بعض علماء نے کہا نہیں، منہ سے افضل جو ہے یہ پخانے کا مقام ہے کیونکہ یہ پیٹ کی ساری غلاظتیں نکالتا ہے، سب چیزیں پاک کرتا ہے وہ مقام. اور انہوں نے دلیل میں یہ کہا کہ زبان کبھی کبھار بہت غلیظ باتیں کرتی ہے لیکن پیچھے کا مقام کبھی غلیظ بولتا نہیں ہے، کبھی وہ غیبت کرتا نہیں، کبھی وہ چغلی کرتا نہیں، کسی کو گالی دیتا نہیں، وہ جو کچھ بھی کرتی ہے وہ زبان کرتی ہے. تو دوسرے علماء کی یہ دلیل تھی. اس معاملے کو لے کر سلیمان علیہ السلام کے درمیان فیصلے کے لیے علماء حاضر ہوئے. سلیمان علیہ السلام نے دونوں کی گفتگو سنی. میرے عزیزوں، بظاہر تو یہ بات لطیفہ لگتی ہے لیکن حقیقت سے آپ نے کیا فیصلہ دیا؟ جل جاتا ہے، ایک رواں بھی نہیں جلتا تھا. وہ کتاب تمہارے پاس ہے میرے عزیزوں. اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر کتنے علوم کا سمندر رکھا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟
یہ وہ لوگ تھے جو عرب لا نہیں سکے، لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور اس میں سے جواہر نکالے، موتیاں نکالی۔ اب مختصر میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا، سارے علوم قرآن میں ہیں۔ میں اس کو کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پروفیسرز ہیں یا جو لیکچرر ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، جو بھی ہیں، وہ آج میری اس تقریر کے مخاطب ہیں۔ سنو، قرآن پاک میں وہ علوم جس کی ایجاد آج کے زمانے میں کہی جاتی ہو، میں 14 صدیوں پہلے کی ان آیات میں تمہیں صاف واضح بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے علوم قرآن میں آئے ہیں۔ آپ نے شاید پہلے دن ہی سنا ہوگا، آسٹرونومی، یہ وہ علم ہے جو علم الفلکیات جس کو کہتے ہیں، آسمان کائنات کا علم، آسمانوں میں کیا ہے، گیلیکسی میں کیا ہے اور کیسے دنیا وجود میں آئی، اس علم کے جاننے والے آسٹرونومی کہلائے جاتے ہیں۔ آسٹرونومی کے بیسک فارمولے قرآن پاک میں ہے۔ جانتے ہیں آپ آسٹرونومی کی سب سے بڑی تحقیق کیا ہے؟ ان سائنسدانوں کی سب سے بڑی تحقیق یہ ہے کہ ایک شخص ہے انگریزوں کا، جس کو یہ کہا گیا اسٹیفن ہاکنگ، یہ 1925 کی بات ہے، جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ 1925 میں 1925 میں سب سے پہلے اس نے یہ کہا، میں دیکھ رہا ہوں گیلیکسی میں سٹارز دور دور ہو رہے ہیں اور پھیل رہی ہے یہ کائنات۔ اس نے وسعت کائنات کا نظریہ سب سے پہلے دیا۔ اور قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اس کو ہم قیامت تک پھیلاتے رہیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہم پھیلاتے رہیں گے۔ اور یہ ہے آسٹرونومی کے لیے، یہ جو جس کا نام میں نے لیا ہے اسٹیفن ہاکنگ، اس نے کہا یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی تحقیق ہے، سب سے بڑی تحقیق ہے۔ مجھے معلوم نہیں 14ویں صدی میں، 14 صدی پہلے ہی یہ تحقیق اللہ کے کلام میں آ چکی۔ عزیزان گرامی، اور یہ آپ کو بگ بینگ کا جو میں نے بتایا تھا فرسٹ ڈے، آپ نے سنا ہوگا، اس زمانے میں نہیں بلکہ یہ بگ بینگ کا جو وہ لایا ہے جس نے آسٹرونومی میں، جو سب سے پہلے سائنسدان نے کہا کہ پہلے یہ زمین آسمان سب چیزیں ایک ہی تھیں، ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس سے پوری کائنات پھیلی۔ ان کا اب جا کر کے یہ نظریہ ہوا کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس کے بعد سب چیزیں الگ ہو گئیں، چاند الگ ہوا، تارے الگ ہوئے اور سورج الگ ہوا، زمین الگ، آسمان الگ۔ اس تھیوری کو قرآن نے خود بیان کیا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا نہیں دیکھتے وہ کافر اب بھی انکار کر رہے ہیں، زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر کے الگ کیا۔ فتقناہما، فتق کہتے ہیں ایسا زور کا دھماکہ ہونا اور جھٹکا دینا جس سے ساری چیزیں بکھر جائیں، اور قرآن نے اس بگ بینگ کا ذکر کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی تحقیقات اور ہوتی رہیں گی۔ ایسٹرولوجی جس میں علم نجوم ہے، اس کے متعلق بھی میں نے بتایا تھا کہ ستاروں کے متعلق بلیک ہول کا تذکرہ سورہ واقعہ میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ان جگہوں کی جہاں جا کر کے ستارے فنا ہو جاتے ہیں، اس کو آج سائنسدان بلیک ہول کہتے ہیں۔ یہ ایسٹرولوجی ہے۔ اور بوٹانی جانتے ہوں گے آپ، علم نباتات، پودوں کا علم، یہ ایک پورا باضابطہ ایگریکلچر، اس پر تو یونیورسٹیاں قائم ہیں جس میں پودوں کی نشو و نما کے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں، اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ فرماتا ہے ہر پھل میں ہم نے میل اور فیمیل رکھا ہے۔ آج کے سائنس کہہ رہا ہے ہر درخت میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کے وہ علوم ہے۔ بوٹانی اس علم کو کہتے ہیں نا، اب میرے پاس اسٹوڈنٹس ہوں گے کوئی ایگریکلچر کے، درختوں کے، پیڑ پودوں کے معاملات کے سلسلے میں قرآن کی ایک نہیں 10 آیتیں میں تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ زولوجی، ایسٹرولوجی کے علاوہ زولوجی جانوروں کا علم، حیوانات کا علم، اس علم پر بھی آج کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ زولوجی اور اینیملز کے اوپر ریسرچ کیے جاتے ہیں۔ زولوجی قرآن میں بیان ہے۔ تمہیں معلوم ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ ایک سائنسدان ہے، اس سائنسدان کا نام میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، اس نے سب سے پہلے کہا جانوروں میں بھی انسانوں جیسی کچھ عادتیں ہیں، میں نے ان پر تحقیق کی ہے۔ اس سائنسدان نے کہا، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں اور اڑنے والے پرندوں میں کوئی ایسا نہیں، الا امم امثالکم، وہ سب کے سب تمہارے جیسی سوسائٹی رکھتے ہیں، تمہارے جیسی سوسائٹی، ان کے خاندان ہوتے ہیں، ان کے
اپنی برادریاں ہوتی ہیں، ایک ہی خاندان کے ساتھ اڑتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں. یہ پرندوں کا معاشرتی معاملہ یہ زولوجی کہلاتا ہے، آج کی تحقیق میں ہے اور قرآن میں موجود ہے. قرآن اس بات کو پہلے بتا چکا ہے. صرف پرندوں کی بات نہیں میرے عزیزوں، اس کے علاوہ جو اور بھی اس میں ہے. قرآن پاک میں چونٹیوں کا علم، ایک سائنسدان ہے، اس نے کہا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ سب ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آ کر کے ہی کام کرتی ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نمل پوری چونٹیوں کی سورہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹیوں کی وادی کے پاس آپ آئے تو اللہ فرماتا ہے چونٹیوں کی جو بڑی سردار تھی اس نے ساری چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی جلدی اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ جائے. چونٹی بات کر رہی ہے اپنے تمام افسروں کو یا اپنے سپاہیوں کو، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور آج اس پر ریسرچ کرنے والے کو بہت بڑا انعام بھی دیا گیا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں. یہ زولوجی میں آتا ہے، جانوروں پر ریسرچ کرنے والے. شہد کی مکھی پر ایک بندہ ہے جس نے ریسرچ کیا اور اس کو نوبل انعام ملا ہے، نوبل پرائز ملا ہے. اس کا نام واشوین اس طرح سے کچھ ہے، اس کو نوبل انعام ملا ہے. اس نے کہا یہ مکھی جو ہے جو چھتے پر آتی ہے